وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جیسا اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا حق ہے ایسے اللہ کے راستے میں محنت کرو، جان مال لگاؤ، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو کھپاؤ۔ وَاجْتَبَاكُمْ، تم کو اللہ نے اس دین کی محنت کے لیے منتخب کیا ہے، تمہارا کام ہی ہے، کھانا کمانا تو تمہاری ضرورت ہے۔ ہاں مکان آدمی بناتا ہے رہنے کے لیے، اور مکان میں ٹوائلٹ بناتا ہے ضرورت کے لیے، تو ٹوائلٹ بنانا ضرورت کے لیے جاتا ہے، زیادہ نہیں جاتا اس میں۔ ایسے ہی اللہ کا دین کی محنت یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارا کام ہے، باقی کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے ضرورت کے وقت ہم اس پہ جائیں گے۔ اس لیے صحابہ جب تجارت میں بازار میں اپنے کاروبار میں ہوتے تھے، اور جب اذان اللہ اکبر جہاں یہ آواز آئی کہ وہی دکان چھوڑ کر چلنا شروع کر دیے، کہ اصل مقصد تو میرا یہ ہے، یہ تو میری ضرورت ہے، مجھے مقصد کی طرف بلایا جا رہا ہے، نماز۔ اور قرآن نے صحابہ کی زندگی کو بیان کیا۔ ہاں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ارے یہ تو ایسے مرد ہیں، صحابہ کو اللہ نے مرد کہا، مرد، اس لیے نہیں کہا کہ وہ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے تھے اس لیے، نہ، رجال لا تلہیہم، یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کے دنیا کے کاروبار غافل نہیں کرتے انہیں اللہ کی بندگی اطاعت سے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی اطاعت۔ ہاں ہم مسلمان بن کر جئیں، اللہ کی سلامتی آئے گی۔ اپنے کاروبار کو مسلمان کا کاروبار بنائیں، اپنے گھر کو مسلمان کا گھر بنائیں، کہ مسلمان کا گھر کیا ہے؟ کہ مسلمان کے گھر میں حیا ہے، شرم ہے، عفت پاک دامنی ہے، غریب پروری ہے، بیوہ پروری ہے، ایک دوسروں کی ہمدردی ہے۔ یہ زندگی سیکھنے اور محنت کرنے سے آئے گی، یہ اس کی محنت ہے۔ دنیا میں لگنے پر، دنیا میں جب آدمی لگا رہتا ہے تو پھر دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، اس کا یقین دل میں آتا ہے۔ ہاں آج ہمارا حال یہی ہے، یقین اللہ کا ہو، خوف اللہ کا ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے ایمان کی محنت ہے۔ اور اس کے لیے زندگی میں کہا تمہاری زندگی کے نظام میں اس کو داخل کرو، کہ نہیں، دین زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ ہمیں دنیا کمانا ہے۔ اس کے لیے روزانہ اپنے ایمان کی محنت کرنے کے لیے روزانہ وقت نکالو، فرصت میں نہیں کرنا، فرصت میں نہیں کرنا، یہ تو ہماری زندگی کا کام ہے۔ ہاں جتنا ہم صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ ہاں جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو اللہ کے پیارے نے فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بول کو کثرت سے بولو، اس سے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور تمہارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی۔ ہاں حضرت محمد یہی فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہارے دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر چلو، اور اپنے آنکھوں سے دنیا اور کائنات کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو۔ ہاں کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، یہ اپنے آپ نہیں وجود میں، جو اللہ اس کے خالق ہے،
اور یہ مخلوق ہے. جب یہ تمام دنیا کی چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے پیدا ہونے میں، تو یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اس نگاہ سے دیکھو دکان کو، اس نگاہ سے دیکھو مخلوق ہے، محتاج ہے. اللہ کی ارادے کے بغیر یہ نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے ہوتے ہیں جن کی دکانیں بہت چلتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دکان بالکل چلنا بند ہو جاتی ہے. وہ اوپر سے مسئلہ، جب اوپر سے یہ بات طے کی کہ چلو ابھی ان کو تو ملتا رہے گا، اور ورنہ آدمی بعض مرتبہ کماتے کماتے کنگال ہوتا ہے. وہ کنگال ہوتا نہیں ہے، اوپر سے کنگال کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے. وہی دکان ہے جس دکان میں بہت کچھ مل رہا تھا، اور اب وہی دکان ہے جس دکان میں سے کچھ نہیں مل رہا. نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو تمہاری روزی آسمانوں میں. دھوکے میں نہ پڑو کہ تمہاری دکانوں کاروبار میں تمہاری تجارت ہے، وہاں سے ہے. اس لیے قرآن میں اللہ میں کہہ رہے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ اللَّهِ بَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ان کو ہمیشہ ان کی روزی ہم دیتے رہیں، بڑھاتے رہیں، تو پھر یہ بغاوت ہوتے جائیں گے، باغی ہو جائیں گے. اس آپ دیکھیو بہت سی مرتبہ آدمی کے حالات جب ذرا غریب ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا رہتا ہوتا ہے، لیکن ذرا مال آنا شروع ہوا تو بھی چال بدل جاتی ہے. ہاں، مال کا نشہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کے لیے فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب ہو. بیانات کلپس. ہاں، ہم کچھ بھی کہیں یوں ہے کہ کچھ نہیں ہے، تیرے اعمال ہیں. حکومت ظالم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تیرے اعمال ہیں. تیرے اعمال تیرے پر ظالموں کو لا رہے ہیں. تیرے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تیرے اعمال ہوں گے خدا تیرے پر ایسے حاکم لائے گا. اس لیے میرے بھائیوں فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. ہم اپنے اعمال کے درست کرنے کی محنت کریں، اللہ کے دین کی محنت میں لگیں، اور امت اور مسلمان کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے تو اس مسلمان پر محنت کرو کہ بیچارہ دیندار بن جائے. یہ اپنی غلط زندگی پر توبہ کرے. ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایک محنت چھوڑی ہے، جس محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر ہمارے گھروں سے دین نکلا ہے، ہمارے کاروبار سے دین نکلا ہے، ہمارے بچوں کی زندگی سے دین گیا ہے. آج ہم اور آپ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور تمام اعمال کو گناہ سمجھتے ہیں. ارے جس محنت کے چھوٹنے کی بنیاد پر دنیا میں چوری وجود میں آئی ہے، اس محنت کو بھی تو سوچو کہ یہ چور بنا کیسے. اسے صحیح زندگی پر لانے کی محنت نہیں ہوئی ہے. دین کی محنت یہ بہت ضروری ہے. ایمان گھر بیٹھے نہیں بنتا، ایمان کی محنت سے حرکت سے بنتا ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ جس تالاب میں ڈوب کے پانی پیا ہے اور پانی پی کے بیمار ہوا ہے، اب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تو تالاب میں سے اس کو نکال اور اس کے پیٹ میں سے پانی نکال اور اس کا علاج کر تو یہ تندرست ہو جائے گا. تو یہ کیا کہتا ہے میں تو تالاب میں الٹا کروں گا. تالاب میں الٹا کرے گا تو اور زیادہ پانی پیے گا. یہ درست نہیں ہوگا. جیسا ہمارا حال ہے کہ تبلیغ والے جو کہتے ہیں باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، باقی یہ جو کہتے ہیں نکلو، یہ سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو نہیں آئے گا سمجھ میں.
وہ تو سمجھ میں آئے گا تب جب تو یہاں سے نکلے گا. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام او بھائی وہ فوٹو لینے والے فوٹو والا کہ بھائی کوئی ثواب کا کام کر رہے تم سمجھدار ہو کر. سب کے سامنے کھڑے ہیں کہ نا کوئی بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان کے پڑوسا کوئی بچھاتا بھی نہیں اس کو کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کتنی ہمتیں بیان کے دوران میں اور ہمارے سامنے. اگر یہ ان کی ہمتیں دین پر لگ جائے تو میرے بھائی میرا عزیزو بنیادی بات یہ ہے دین کی محنت چھوٹی ہے. اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. دین کی محنت بھی ایسے ہی نہیں ہوتی, وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے. ہاں اس میں بہت چیزیں سیکھنی, صبر, تحمل, کس سے کیسے بات کرنی, کب کرنی, کیسے کرنی, یہ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہے. ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کام کو سیکھتا ہے آدمی کتنے 2-3 سال تک. یہ تو دین ہے اور یہ تو انسان اللہ کا خلیفہ اللہ نے اس کو بنایا ہے. تو اللہ کی خلافت والی صفات یہ تو محنت کے بعد پیدا ہوتی ہے اور اس کی محنت سیکھنی پڑتی ہے. صبر ہے, تحمل ہے, جان مال کا لگانا ہے, اخلاق ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا بن کر اس سے بات کرنا اور اس کی طرف سے آنے والی طبیعت کے خلاف کی بات کو جھیلنا اور پھر نہ چھوڑنا. اس لیے میرے بھائیوں زندگی پوری ہو جائے گی اور ایک دن موت آ جائے گی. موت سے پہلے موقع ہے اپنی غرض زندگی جتنی گزری ہے اس سے توبہ کرنے کا اور اپنا ایمان بنانے کا اور اپنی زندگی میں خدا کی ابدیت والی زندگی لانے کا ایک اللہ نے موقع دیا ہے. ہاں اور دنیا میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اگر آدمی اس ایمان کی محنت میں اپنی جان مال لگائے گا تو اس کی بھی زندگی بنے گی اور ہزاروں انسانوں کی زندگی بننے کا ذریعہ بنے گا. دنیا سے جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد اس نے جو دنیا میں محنت کی ہے اور اس کی محنت پر جتنے لوگ صحیح زندگی پر آئے ہیں ان سب کے نیک اعمال کا بدلہ اسے قبر میں خدا دے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ. کسی کو بھلائی کی طرف بلانا, محنت کر کے اسے بھلائی کے کاموں میں لانا, یہ میرے دوستو اتنا سوال رکھتا ہے جیسے نیک کام کرنے والوں کو جتنا ثواب دے گا. آج ہمارا سوچیں ہم سے کیا دنیا پھیل رہا ہے, ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے, دین آ رہا ہے, خوف خدا آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام جو ہے کرو, دعوت دینا, دین کی ایمان کی باتیں کرنا, ایمان کے تذکرے کرنا, نماز پڑھنا, سچائی کی زندگی گزارنا اور جو بیچارے محتاج کی مدد کرنا, اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگانا. وہاں لگاؤ گے تو تمہارا مال غلط جگہ لگنے سے بچ جائے گا. بیانات تمہارا وقت اگر مسجد میں نہیں گزرتا تو بازاروں میں گزرے گا. بازار میں ہے کیا, غفلت کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شر البلاد اسواقھا. آپ بستی میں شر کی جگہ جو ہے وہ بازار ہے. بازار سے میرے دوست سب چیزیں گھر میں آتی ہیں, اچھی چیزیں بھی بری چیزیں بھی. ہاں مسجد میں اگر آدمی مسجد والا بنے گا تو مسجد میں گناہوں سے بچے گا. آپ دیکھیے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد غلط بولنا چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ غلط بولنا ہر جگہ برا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ ایمان کا مرکز ہے, ہدایت کا مرکز ہے.
اگر ہمارے اوقات مسجد میں لگائیں گے ہم تعلیم میں، حلقوں میں، ایمان کی تذکروں میں، ہاں، اور خدا کی مخلوق کی خدمت میں، تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ ہماری تربیت فرمائے گا، ایمانی تربیت فرمائے گا، اور ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہوگا۔ ہم لوگ میں دوستوں کہہ دیتے ہیں بھائی مرنا تو برحق ہے، مرنا تو برحق ہے، وہ اتنا بول زبانوں پر ہے، حقیقت دل میں نہیں ہے۔ اگر مرنا برحق ہے یہ دل میں آ جاوے نا تو کبھی نماز نہ چھوڑے۔ نماز میں دوستوں مرنا برحق یہ دل میں آ جائے نا تو دکان میں کبھی جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے کسی کو۔ مرنا برحق یہ کہے نا تو یہ کبھی اپنے پڑوسی کو ستائے گا نہیں، ہاں، لیکن اس زبانوں کے بولے میں دوستوں دل کے اندر ایک فکر پیدا ہو۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری موت کو کثرت سے یاد رکھو، کثرت سے یاد کرو، ایک دن مرنا ہے۔ ہاں، اور میرے دوستو اپنی زندگی میں ایمان پر محنت کرو۔ ایمان میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنا آدمی غلط زندگی سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، اور جتنا ایمان میں طاقت پیدا ہوگی آدمی نیکی کے کاموں میں بڑھے گا۔ ایمان کی تاثیر ہے یہ۔ ایمان کا بگاڑ انسان کی زندگی کو بگاڑتا ہے۔ جتنا یقین بگڑے گا اتنے اعمال بگڑیں گے۔ آدمی کا یقین ہے مال سے ہوگا تو مال کمانے کے چکر میں جھوٹ بولے گا، سود لے گا، اندھی میں تو یقین بگڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جہاں ہماری زندگی بگڑی ہے، یقین بگڑا ہے، وہاں وہ بنے گا نہیں، وہاں سے نکلنا ہوگا۔ صحابہ کو حضور نے مدنی زندگی میں 10 سال کے زمانے میں حضور نے تقریباً 150 سفر کروائے ہیں۔ 10 سال میں 150 سفر، ایک سال میں 15 سفر ہوئے۔ یہ دنیا چھوڑوائی اور ایمان کی محنت میں لگایا، اور اللہ کے کلمے کی دعوت میں لگایا، جس کی بنا پر یہ ایمان اندر پرورش پایا۔ اور ایمان جب بن جاتا ہے تو پھر آدمی کے دل میں اطاعت اور نیکی کی محبت آ جاتی ہے۔ ایمان ایک نور ہے، اور یہ نور جب دل میں اترتا ہے تو دل کی آنکھیں اس نور سے اعمال کی نفع اور نقصان کو دیکھتی ہے کہ جھوٹ میں نقصان ہے، کبھی نہیں کرے گا۔ جیسے یہ آنکھیں دیکھتی ہیں نا کہ سامنے گھڑا ہے تو آدمی گھڑے میں گرتا نہیں ہے، اس سے بچتا ہے۔ جیسے یہ ظاہری آنکھیں چیزوں کے نفع نقصان کو دیکھتی ہے اور آدمی چیزوں کے نفع نقصان کے اعتبار سے زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی جب میرے بھائیوں یہ ایمان و ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو اس نور میں دل کی آنکھیں، دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے سینوں میں جن کے دل ہیں نا یہ دل اندھے ہیں، دل کی آنکھیں ہیں۔ ایمان کی محنت سے میں تو ہوگا یہ، پھر میں دوستو آدمی کی زندگی کا رخ سوچ بدلتی ہے، ہاں، اور یہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ جب نیک بنتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ آپ دیکھیے نیک لوگوں سے محبت میں دوستو قدرتی طور پر محبت ہو جاتی ہے نیک لوگوں سے۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور نیک اعمال و زندگی گزاریں گے، اللہ ان کی والہانہ محبت دل میں ڈال دے گا۔ تو ہمارے جتنے مسائل ہیں اس مسائل کا حل یہ ہے، اسے چھوڑو، بولنا چھوڑو یوں ہے مسلمان ہے، چاہے کیسا بھی مسلمان ہے،
अब इसको मेहनत का मैदान बनाओ, इसे ईमान की मेहनत में लगाओ, इसे मस्जिद में मेहनत करके लाओ, तालीम में बिठाओ, अल्लाह की याद और जिक्र में इनको बिठाओ। ये वो अमाल हैं जिन अमाल के जरिए इनकी जिंदगियों का रुख सही होगा और हमारे मोहल्लों में अमन और अमान आएगा। हाँ, और हमारी जिंदगियों में सलामती आएगी। हमारे मोहल्लों में आने वाला गैर मुस्लिम भी तो हमारी जिंदगी से मुतासिर होगा। इसलिए मेरे भाई मेरा अजीजों, ये इज्तिमा में आने के बाद कुछ फैसला करो, अपनी जिंदगी के निज़ाम को दीन की मेहनत पर लाओ, टालो मत। हम टाल रहे हैं, हम में से बहुत से हैं जो हर साल इज्तिमा में आते होंगे और इनकी तशकील होती होगी और इंशाल्लाह कहते होंगे, और जब भी इनकी तशकील करने जाते हो इस मरतबा आइंदा मरतबा देखेंगे, वो टालते ही रहते हैं। जब टालते हैं तो टल जाता है और टलते टलते मौत आ जाती है। तुम्हारे साथियों में से, तुम्हारे दोस्तों में से, तुम्हारे सामने कितने ऐसे हैं जो सारा साल से कहते थे अल्लाह के दीन की महत्व लगाना है, दीन को सीखना है, लेकिन मेरे दोस्तों वो उसी उम्मीदों पर मर गए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से मामला करो और ये भी याद बात रखो, दीन आसान, अल्लाह के दीन की मेहनत भी आसान है, लेकिन कब आसान है? जब अल्लाह आसान कर दे। हाँ, अल्लाह के नबी की दुआ में अल्लाह कोई चीज आसान नहीं हो सकती जब तक तो आसान न करे। इसमें ही बहुत से हैं जो पहले नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बहुत मुश्किल पड़ती होगी, ये नहीं होता, नहीं होता, बहुत कोशिश करता उन्हें, लेकिन जब अल्लाह ने आसान कर दी तो अब 5 वक्त की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को तौफीक का दरवाजा खोलता है। हदीस में तुम अगर अल्लाह से सच्चाई का मामला करोगे तो अल्लाह तुम्हें सच्चा कर दिखाएगा। बयानात क्लिप्स। अल्लाह तौफीक देगा, आसान करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, मरने से पहले मौके को गनीमत समझ लो। अल्लाह के दाई नबी ने अपनी उम्मत से कोई तालीम दी है, इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को उन 5 चीज़ों के हाथों से चले जाने से पहले गनीमत समझो और कुछ कर लो। हाँ, ये मौका है, अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है, चांस दिया है, फिर ये चांस तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। 5 है, 5 फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, तेरी जिंदगी ये तेरी मौत से पहले गनीमत है, एक चांस है, कुछ करना हो कर ले। इस जिंदगी में गुनाहों से तौबा कर ले, जो गुजर गए माफी मांग ले और अपनी जिंदगी को सही रुख पर ले आ। हयात का क़ब्ल मौतिक, जिंदगी को मौत से पहले। शबाब का क़ब्ल हरमिक, तेरी जवानी की ताकत और कुव्वत ये अल्लाह ने तुझे दिया है कुछ करने के लिए, कर ले यहाँ तक कि तू बूढ़ा हो जाए। फिर बुढ़ापे में चाहेगा तो नहीं जा सकेगा। बुढ़ापे में नमाज मस्जिद में पढ़ने जाने को चाहता है, नहीं जाता, कोई पोता ही नहीं हाथ पकड़ के ले जाए। शबाब का क़ब्ल हरमिक, जवानी में आदमी सब कुछ बनता है जो बनना चाहे, इंजीनियर, डॉक्टर और जितना कुछ बनना। चोर भी जवानी में ही बनता है। हाँ, चोरों के पास गया, चोर बन गया। खिलाड़ी उसी बनता है, ड्राइवर जवानी में बनता है। जवानी का वे दोस्तों करीम जमाना है, इसी में तू अल्लाह का बंदा भी बनेगा अगर बनना चाहेगा तो। शबाब का क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले चांद से कुछ कर ले। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी रखी है, गनीमत समझ ले, कुछ कर ले बीमार होने से पहले। बीमारी में कुछ नहीं कर सकता। बीमारी में डॉक्टर ने कहा अब दवाखाने में दाखिल हो जाओ और हिलो मत, अब हिले ही नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ते, क्या करेंगे? और किसमें दाखिल करते? ओईसी, क्या कौन सी? ओसीओ, आईसीओ,
उसमें तो कोई तेरे तुझसे मिलेगा भी नहीं न, खुदा न खास अगर मर गया तो उसमें कोई तलकीन करने वाला भी नहीं होगा तेरे पास। जी हाँ, सेहत का कब्ल सुख में, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, गिना का कब्ल फक्र, अल्लाह ने तेरे अच्छे हालात बनाए हैं, इन अच्छे हालात में जो कुछ दीन का कर सके कर ले। घूमने फिरने मत जाए के ज्यादा, अल्लाह ने माल दिया है तो माल तुझे आखिरत बनाने के लिए दिया है, कर ले। हाँ, फरागा का कब्ल शुगलिक, और अल्लाह ने जो तुझे फुर्सत दी है, फरागत दी है, मशगूली से पहले पहले गनीमत समझ ले। हाँ, हम इस फिल्म को से यही कहते हैं, ये तुम्हारी जो वैकेशन है ये गनीमत है, फिर तुम स्कूल में फंस जाओगे, नहीं जा सकोगे। अपनी वैकेशन में अल्लाह की राह में निकलो। ये हमारे बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको सारा छुट्टियां मिलती हैं तो छुट्टियां कहीं और जगह लगा दी घूमने। भी चलो ये छुट्टियां गनीमत, ईमान सीख लें, दीन की मेहनत लगा दें और अल्लाह के दीन में अपनी खपा दें। नहीं, 8 या 6 घंटे आदमी दुकान करता है, ज्यादा नहीं कर सकता। 8 घंटे बहुत बहुत, बाकी 16 घंटे हैं। 6 घंटे आदमी आराम कर ले, 2 घंटे अपनी दुनिया की जरूरतों को पूरी कर ले। फिर भी मेरे दोस्तों, इसके पास 8 घंटे हैं। इन 8 घंटों को आदमी अपने दीन को बनाने में लगा दे, अपनी जिंदगी को सही करने में लगा दे, दीन को सीखने में लगा दे। खुदा की मखलूक की खिदमत करेगा तो जो खुदा की मखलूक की खिदमत करेगा अल्लाह उससे खुश होगा। हाँ, ये है निजाम। इसलिए मेरे भाइयों, आवाज़ से ये बात कही जा रही है कि अल्लाह के लिए अपने हाथ पे हम खाएं। हमें जब भी दीन के लिए वक्त मांगते हैं तो शैतान हमें चक्कर में लाता है, मेरी बीवी का क्या, मेरे बच्चों का क्या, मेरे कारोबार का क्या। कभी मुझे और आपको इस बात की सोच में नहीं आने देता मेरा क्या। अगर इस हाल में मैं मर गया तो मेरा क्या, मेरी नमाज सही नहीं, मेरा कलमा सही नहीं, मेरी 24 घंटे की जिंदगी में दीन नहीं है और इस गफलत की हालत में मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। बहुत से पहले पहले मौका है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए, मदद के लिए कदम बढ़ाओ, तय करो। इधर उधर हालात मत देखो। जो हालात देखकर चलेगा वो तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता और वो तो ईमान पर बाकी नहीं रह सकता। बहुत से हजारों मुसलमान मेरे दोस्तों दुनिया के मुल्कों में गए और वहां के हालात में फंस के ईमान छोड़ दिया उन्होंने। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप हालात को न देखें, हम अपनी आखिरत को देखें, अपनी मौत को देखें कि मेरी मौत से पहले पहले मौका है मेरे लिए। और अल्लाह के भरोसे में कदम उठाओ। जो अल्लाह के भरोसे में कदम उठाएगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। हमारे बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो वक्त लगाने के लिए जाते, दुकान बंद करके जाते हैं और अल्लाह ताला उनको पालता है। हुजूर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कहा, फरमाया आपने, ज़ुबैर, रोजी का दरवाजा अल्लाह के अर्श के सामने खुला हुआ है, जो न रात को बंद होता है न दिन में बंद होता है। दुकान बंद होने से रोजी बंद नहीं होती, वो तो जमा होती है वहां। इसलिए मेरे भाई आवाज़ से गुजारिश है कि कुछ तरतीब बनाएं, अल्लाह के भरोसे पर तरतीब बनाएं। जब अल्लाह के भरोसे पर अपनी आखिरत को सामने रखकर चलोगे और दुकान को अपने बच्चों के हवाले करोगे और अल्लाह इनकी तरबियत करेगा और तुम्हारी मुकद्दर की रोज़ी देगा तो मेरे भाइयों हमारा यकीन बनेगा, बच्चों का यकीन बनेगा और बच्चों की ज़िंदगी में दिन आएगा। इसलिए भाई आप आवाज़ से गुजारिश है, इज्तिमा में अल्लाह ने पहुँचाया है, यही फैसला करके जाओ। और जैसे आपने इज्तिमा में आने का फैसला घर किया था, हालांकि आपके पास काम होंगे, मशगूलियाँ बहुत सी होंगी, लेकिन आपने फैसला किया
اور فیصلہ کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ یہاں پر پہنچ گئے۔ ایسے یہیں سے اگر فیصلہ کرو گے کہ مجھے یہیں سے جانا ہے 4 مہینے چلے کے لیے، تو پھر میرے دوستو اللہ آپ کو اب سجائے گا کہ 4 مہینے مجھے یہاں سے جانا ہے، یہ کام چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا کیا کرنا، تو پھر اللہ سے یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ سب میرے دوست حالات اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور یہاں سے اللہ توفیق دے گا، بہت لگ جائے گا، اور انشاءاللہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اللہ مقدر کی روزی دے گا، وہ دے گا۔ اس میرے بھائی میرا عزیزو، آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے، خود بھی سنبھلو اور ایک ایک مسلمان کو سنبھالنے کی محنت میں، اپنی مسجدوں کی محنت میں لگو، اور ایک ایک مسلمان کے گھر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی خوشامد کر کے اسے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے دین کی طرف لاگنے کی محنت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہمارے زندگیاں بنے گی، دین پر آئیں گے، پھر اللہ ہمارے حالات بننے دے گا۔ جب ہماری زندگی میں تقوی اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ بیانات کلپس۔ ہاں، بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب جو ہے نا اللہ سے ڈریں اور اللہ کی بات کو مانیں تو اللہ انہیں اوپر سے نیچے سے کھلائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا۔ اس لیے بھائی دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے، شیطان کے چکر میں نہ آؤ۔ ہاں، شیطان یہی چک ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، ابھی نہیں پھر، وہ ابھی نہیں پھر میں آدمی کو پھراتا رہتا ہے اور ایک دن موت آ جاتی ہے۔ نہیں، شیطان کے چکر سے بہت، اللہ کے نبی نے شیطان کے چکر سمجھایا، کیوں سمجھایا تھا کہ ہم بچیں؟ التصویف من الشیطان، حدیث میں ہے کہ دین کے کسی کام میں یہ خیال آئے کہ پھر کروں گا، سمجھو کہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ ابھی بھی آپ کے پاس شیطان یہ نہیں کہ مت جاؤ، جائیے لیکن ابھی مت جاؤ۔ یہاں جانے کی تشکیل ہے تو یہاں سے جانے نہیں دیتا، گھر میں نہ جانے کی باتیں ہیں تو وہاں سے کہاں جانے دے گا وہ؟ اب سوچو، فکر کرنے کی بات ہے۔ لہذا میں دوستو اللہ پر نگاہ رکھو، یوں دیکھو اللہ بہت بڑا ہے، وہی میرا کام آسان کرے گا۔ ادھر ادھر دیکھو سب مخلوق ہے، سب محتاج ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کے بھروسے پر فیصلہ کر کے یہیں سے جاؤ گے، اور جو لوگ دین کے تقاضے پر فوری طور پر اللہ کی راستے میں نکلتے وہ کام کیا بن جاتے ہیں، اللہ انہیں کام کا بنا دیتا ہے۔ اس لیے بھائی حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات یہیں سے ترتیب بناؤ اور یہیں سے اللہ کی راہ میں نکلو۔ 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے، پیر ٹوٹتا ہے تو 6 مہینے دواخانے میں داخل ہو جاتا ہے آدمی۔ اللہ کا تعلق بنے، ایمان بنے، اللہ کے دین کا درد غم ملے، ہماری آخرت بنے اور پوری دنیا کے انسانوں کی آخرت بنے۔ یہ اتنے بڑے مقصد کے لیے 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ سب کے سب طے کرو، یہیں سے انشاءاللہ نقد جانا ہے۔ ارے جاؤ گے؟ یہ تو ہاں کہنے میں بھی ڈر لگ رہی ہے، ہاں کہوں گا تو کہ قبول نہیں ہو جاؤں گا، قبول ہو جاؤ گے تو بہت کام کے بن جاؤ گے۔ ارے سب یہیں سے جانے کا فیصلہ کرو گے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرماوے۔ دیکھو اب آپ کے لیے 5 7 10 منٹ کے لیے موقع ہے تشکیل کا، بیٹھے رہو، ابھی اٹھنے کے ماحول نہ بناؤ، ابھی تو خود کے بارے میں سوچو، اپنے اڑوس پڑوس کے بھائیوں کو بھی یہ فکر کرو اور آپس میں دلسوں کے تیار کرنے کی کوشش کرو اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کر، انشاءاللہ نقدی میں انشاءاللہ 4 مہینے چلے کے لیے یہاں سے تیار ہوں۔ اب کھڑے ہو کے بولو، نام لکھاؤ۔ دلاور خان ہر سال 4 مہینے۔ ابھی یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرماوے، اللہ جان مال ایمان اعمال آبرو میں عزت و برکت نصیب فرماوے۔ کاش ماشاءاللہ، کیا سال بیرون ماشاءاللہ، اللہ قبول۔ بھائی بیٹھنے والے، بھائی کھڑے ہونے والے خدا کے لیے بیٹھو۔ میرا آپ زیادہ ہمارے بیٹھنے سے اور لوگ بیٹھیں گے،
اللہ ان کے دل میں بات ڈالے گا تمہیں ثواب ملے گا.